نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے اور یہ والمحصنات 5ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورۃ النساء کا 6واں رکوع ہے. گزشتہ دروس میں ہم نے یہ غور کیا ہوگا کہ سورۃ النساء کی اب تک جتنی آیتیں گزری زیادہ تر آیتوں میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے، جن میں سے سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ آیا، اسی طرح عورتوں کے صلہ رحمی کے بارے میں مضمون آیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، ورثاء کے حقوق بیان کیے گئے کہ ہر وارث کا کیا کیا حصہ ہے. اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ ہوا، جن سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا، کسی کو ناحق قتل کرنا جس میں ایک تفسیر کے مطابق خودکشی بھی داخل ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں الرجال قوامون علی النساء سے میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، شوہر پر بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا. اب آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے سورۃ النساء کے پہلے یا دوسرے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ حقوق العباد کا تذکرہ آئے گا، جن میں سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ. آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس پوری آیت میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے، اور حقوق العباد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، جس کی کچھ تفصیل ترجمے کے بعد انشاءاللہ. تو حقوق العباد سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد وہی ادا کر سکتا ہے صحیح طریقے سے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جس کے دل میں خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، وہی حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان اس کے والدین کے ہیں، اور وہی اس کو دنیا میں لانے کا سبب ہیں، اور وہی ہیں جو عام طور پر بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى، یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب والے پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور والے پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص، وَابْنِ السَّبِيلِ، راہگیر کے ساتھ یعنی مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی. ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ وضاحت ترجمے کے بعد کہ یہ جو حقوق ہیں، یہ جس کے اندر تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، شیخی بگاڑنے والا ہوگا، اپنی تعریفوں کے انتظار کرنے والا ہوگا، وہ یہ حقوق ادا نہیں کر سکتا. اور آگے اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا. اسی طرح جس میں بخل کی بیماری ہو، کنجوس ہو،
اسی طرح جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہو، اللہ پر ایمان نہ لاتا ہو، یہ سب بھی یہ حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا، من کان مختالا فخورا، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، فخورا شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ یہاں پر بظاہر ایسا تھوڑا سا لگتا ہے کہ تکبر کرنے والا اور اپنی بڑائی کرنے والا یہ ایک ہی ہے۔ تھوڑا سا حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختالن کے بعد اور فخورہ کے بعد بریکٹ میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا، بلکہ جملہ بھی نہ کہا جائے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں، کہ من کانا مختالن، اس کو حضرت نے فرمایا جو دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اور فخورہ سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ تو مختالن کا تعلق دل سے ہے اور فخورہ کا تعلق زبان سے ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا، جن میں سب سے پہلے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران میں آیتیں آئی تھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ الی آخر الآیہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، تو وہاں پر حقوق العباد پہلے تھے، حقوق اللہ بعد میں تھے۔ تو اس کی وجہ کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، اور یہی قرآن پاک کا انداز ہے، کہیں کس کو مقدم کیا، کہیں کسی کو مقدم کیا۔ وہاں پر جو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، وہ تو بندے سے معافی مانگنی پڑے گی یا معاف کرانا پڑے گا، اور جہاں پر بالکل ہی بے بس ہو جائیں وہاں کے معاملات الگ ہیں۔ جیسے 100 قتل کا جو مجرم تھا، وہ اب توبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آخری وقت آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، وہ معاملات الگ ہیں۔ ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہے کفر اور شرک، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے الا یہ کہ توبہ کر لے، ایمان لے آئیں۔ دوسرے گناہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ ہے حقوق اللہ، چاہوں گا تو معاف کروں گا، چاہوں گا تو عذاب دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرے ہیں حقوق العباد، جو معافی مانگنے سے ہی معاف ہوں گے۔ انشاءاللہ آج قرآن کی جو آیت ہے اور اس کے مطابق جو احادیث بالکل چند کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے بارے میں بات فرمائی، جس کو ہمارے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم نے فرمایا کہ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ حقوق کا ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان کی پاسداری کرنا، ان کو پورا ادا کرنا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق اللہ کا تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقوق العباد وہی ادا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی ہو، وہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی یہ مضمون گزرا تھا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو ادا کرنا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچ جانا۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کی تفصیل شرک کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی دروس میں بھی گزری، شرک کسے کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج تو مختصر طور پر عرض کروں گا۔ آگے 2 صفحوں کے بعد آیت آنے والی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہاں پر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ شرک کی تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم کی کتاب ہے، تو اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ اولا نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ جیسے نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کہ خدا تعالیٰ 3 ہے، جس کی یعنی بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ خدا 3 کے مجموعے کا نام ہے اللہ، حضرت
جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک تین کو خدا مانتے ہیں. اسی طرح جو بتوں کو پوجنے والے ہیں ہندو ہیں وہ تو 33 کروڑ خداؤں کے قائل ہیں. تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہے کہ جتنے ان کی آبادی ہے اس سے زیادہ ان کے معبود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے. اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا, جس کی حضرت مفتی نعیم صاحب نے 6 قسمیں کی ہیں. تفصیل ابھی نہیں کیونکہ ابھی انشاءاللہ حقوق العباد کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے, لیکن مختصر طور پر یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک فی القدرت, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کو شریک سمجھنا کہ فلاں جو بزرگ ہے فلاں جو پیر ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ وہ کسی کو چاہے جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے جڑوا رکھے, جب چاہے بارش کرے, جب چاہے کسی کے گناہ بخشے. یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو اختیار دیا ہوا ہے. پھر نام کیا رکھتے ہیں, پیر رنا اس طرح کا کوئی نام, یا محمد بخش اس طرح کے نام. یہ نام صحیح نہیں کہ فلاں نے دیا. بزرگوں سے ہم دعائیں تو کرا سکتے ہیں کہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, ہماری شادی ہو جائے دعا کرے, یا ہماری اولاد ہو جائے, اتنے برس ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. لیکن ان سے اولاد مانگنا یہ شرک فی القدرت ہے. تفصیل انشاءاللہ کچھ درسوں کے بعد. اسی طرح شرک یہ ذہن رکھنا شرک فی العلم, اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی کو شریک سمجھنا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں, فلاں بزرگ کو غیب کی باتیں بتائیں, نجومیوں کے پاس جانا, غیب کی خبریں جا کر ان سے پوچھنا, یہ ہے شرک فی العلم کہ ان کو سب پتہ ہے. اسی طرح شرک فی السمع والبصر کہ فلاں جو بزرگ ہے وہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے, ہم جو کرتے ہیں وہ سن لیتا ہے, ہم جو تمہارے دل میں بات ہے اس کو پتہ ہے. اسی طرح شرک فی العبادت کہ جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں جیسے نماز ہے, کھڑا ہونا ہے, سجدہ کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے, طواف کرنا ہے, سجدے کرنا ہے, یہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے, یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے, یہ قبر کو جھک رہا ہے, اس کے قبروں کے طواف کر رہا ہے, یہ شرک سب ہیں شرک فی العبادت, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک. اس لیے شرک فی الحکم کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی کو حرام کرے. لیکن کسی انسان کے قول کو حلال حرام سمجھنا کہ جو اس نے کہہ دیا وہ حلال ہے, جو اس نے منع کر دیا وہ حرام ہے, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں شرک ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا, جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا. اب یہ جتنے اب جملے آگے آ رہے ہیں حقوق العباد, ایک ایک کی تفصیل ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں دوسری آیتیں بھی موجود ہیں. اب سب سے پہلے آیا وبالوالدین احسانا. میں نے شروع میں تو عرض کر دیا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیوں آیا, اس لیے کہ اسباب کے درجے میں ہمیں دنیا میں لانے والے یہی ہیں. ان کے والدین کے جتنے احسانات ہیں ان کے احسان کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. آپ حضرات بارہا والدین کے حقوق پر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے بیان سنتے رہتے ہیں, اور یہ اتنا طویل مضمون ہے کہ ایک کتاب ہے جس کا صرف میں ایک کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں, ورنہ تو بہت سی کتابیں. والدین کی قدر کیجئے, تقریباً 450 صفحات میں قرآن پاک کی آیتیں, احادیث, والدین کو ستانے والے پر کیا عذاب آئے, ان کی فرما برداری کرنے والوں کے پر کہ کیا کیا ان کو انعامات ملے. پھر عرب کے جو شعراء ہیں انہوں نے والدین کے لیے کیسے کیسے اشعار کہے ہیں, والدین کے ساتھ کیا معاملہ, تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں یہ مضامین موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے اس اتنے طویل مضمون کو اس مختصر سے وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا, لیکن میں جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں ان کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو, ان کے حقوق ادا کرو اور ان کا خیال رکھو. ایک ہی بات فرمائی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ احسان کا جملہ اتنا جامع ہے, یہ تمام چیزوں پر حاوی ہے. یعنی والدین کی خدمت کرنا, ان سے ادب سے بات کرنا, ان کے سامنے بڑی آواز سے بات نہ کرنا,
ان کے سامنے بڑی آواز سے بات نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، بے ادبی نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی راحت کی فکر کرنا اور ہماری ذات سے ان کو ذرہ تکلیف نہ پہنچے، غرض جو بھی انداز ہو کسی بھی انداز سے ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ہر طرح ان کا خیال رکھنا۔ اس احسان کے جملے کو کہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، یہ اتنی بڑی تاکید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم نے تاکید کر دی انسان کو احسانا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو حق ہے وہ بڑے ایک عجیب انداز سے بیان کیا۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها۔ اس چھوٹے سے جملے میں والدہ کے تمام حقوق بیان ہو گئے۔ حملته أمه كرها، یہ حالت حمل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تکلیف کی حالت میں بچے کو اٹھاتی ہے، ووضعته كرها، اور تکلیف کی حالت میں اس کو جنتی ہے۔ چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا، جس کو حضرت والد صاحب احمد برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ہو جو اپنے پیٹ پر اتنا وزن باندھ کر 2 کلو 2.5 کلو، چلے شروع میں 1 کلو یہ باندھ کر گھر کے کام اپنے نوکری وغیرہ کے کام کر کے دکھا دیں، پھر اس دوران جو طبیعت خراب وغیرہ پریشانیاں کیا معاملات ہوتے ہیں، کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں فرمایا۔ تو وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس احسان کے جملے میں تمام حقوق آ گئے، حتیٰ کہ ایک حدیث شریف ابھی میں سناؤں گا انشاءاللہ کہ اگر وہ ظلم بھی کریں تب بھی ان کا لحاظ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، حتیٰ کہ یہ حکم ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں مجبور کریں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس کے بارے میں آگے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو، لیکن آگے فرمایا کہ یہ دین کے معاملات ہیں، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ یاد رکھیے سورۃ النساء میں بار بار معروف کا تذکرہ آتا ہے، بار بار اس پر عرض کیا جو دستور کے موافق ہو، جو لوگوں میں سمجھا جاتا ہو یہ حقوق ہیں، صرف ان کی گناہ کی بات نہیں ماننی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف 4-5 احادیث ہیں کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تفصیلات بہت ہیں، تشریح کا موقع نہیں ہے کہ والدین خوش ہیں اللہ خوش ہیں، والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے، انہوں نے اس موقع پہ یہ وضاحت کر دی کہ یہ دین کے معاملات ہیں، اگر والدین گناہ کا بولیں، شرک کا بولیں، ان کی بات نہیں مانی، وہ ناراض ہو گئے، اس کے پر یہ وعیدیں نہیں ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہے، یعنی ان کو راضی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ناراض کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور اس کے ماں باپ حیات ہیں، دونوں خوش ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دونوں حیات ہیں ناراض ہیں، جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حیات ہے خوش ہے، جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ایک حیات ہے ناراض ہے، جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم پر ظلم کریں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں گے۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں گے، کہ جیسا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تمہارے بچے تمہیں دیکھیں گے کہ تمہارا اپنے والدین کے ساتھ ویسا سلوک ہے، ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ابا کا سلوک ہمارے دادا کے ساتھ اچھا ہے تو وہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب کا سلوک ہمارے ابا کے دادا کے ساتھ برا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے، جس کو ہمارے اردو میں ایک مصرع کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دیکھ۔
اور یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں تو ہماری اولاد نہیں سمجھتی، وہ سب سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والد کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ جیسا ہمارا اپنے والدین کے ساتھ سلوک ہوگا ویسا ہی ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں گے۔ اب اس میں بھی بہت تفصیل ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ والدین کو ستانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی جب سب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو فضل فرما دیں، کوئی خاص معاملہ ہو جائے۔ یہاں تک روایتوں میں موجود ہے ان کو ہنسانے والے پر کیا انعامات ہیں، ان کو خوش کرنے والے پر انعامات ہیں، ان کو رلانے والا یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، ان کا دل دکھانے والا، ان کا رلانے والا اس کو۔ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو عذاب ہے، دنیا میں ہی اس پر عذاب آئے گا، دنیا میں ہی اس پر عذاب آئے گا۔ جس کو حضرت والد صاحب دامت برکات میں واقعہ سنایا کہ ایک حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت والا نے ان کو دیکھا کوڑ ہاتھ میں ہے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ حضرت والدہ کی بددعا لگ گئی تھی، والدہ کی بددعا لگ گئی تھی، انہوں نے والدہ کو ستایا، انہوں نے بددعا دی کہ اللہ کرے تو کوڑی ہو کر مرے اور تجھے میرا جنازہ بھی میسر نہ ہو۔ کہ حضرت دونوں بددعائیں لگ گئیں، دونوں والدین کی دعا بھی لگتی ہے ان کی بددعا بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں پر ایک ایک آیت کا ایک ایک جو جملہ ہے نا یہ پورا ایک بیان ہے، یہ ایک ایک جملہ پورا ایک وعظ ہے، لیکن ظاہری بات ہے درس قرآن ہے، قرآن پاک کے مضامین اور اس کے ساتھ مختصر طور پر اشارہ، ورنہ یہ ایک ایک مضمون یہ پورا ایک بیان ہے۔ والدین کو ستانے والے کو اللہ کیسا عذاب دیتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والے کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا وبذی القربى، وبذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ سورۃ النساء کے شروع میں تفصیل کے ساتھ صلہ رحمی میں گزرا، اور حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے وہ درس چھپ گیا جس میں تفصیل کے ساتھ صلہ رحمی پر احادیث موجود ہیں کہ کس طرح رحم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا، کس طرح وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کس طرح کی وعیدیں ہیں کہ سب درس قرآن میں گزر چکی۔ وبذی القربى، اس کے بعد والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا جو تذکرہ یہ بھی تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں گزرا سورۃ النساء کے شروع میں کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا، ان کو ستانا، ان کو تکلیفیں پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کا کیسا ثواب ہے۔ بس ایک بات میں عرض کر دوں یہاں پر کہ یتیم سے مراد ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے عرف میں کہ جس کا والد نہیں وہ یتیم ہے، ورنہ قرآن اور حدیث میں جو یتیم کا جملہ آتا ہے اس سے مراد وہ بچہ ہے جو نابالغ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، بالغ جیسے ہی ہو گیا اب وہ یتیم نہیں رہا۔ تو اس پر تفصیل کے ساتھ احادیث گزر چکی ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک جملہ آیا ہے والمساکین، مسکین اور فقیر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے تفہیم الفقہ جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ ہے مسکین جس کا یہاں تذکرہ آیا، اور فقیر کہتے ہیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں جو صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ ہے فقیر، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ ہے مسکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں بیوہ ہیں، بیوگان اور مساکین پر خرچ کرنے والا اس طرح ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں خوب دوڑ دھوپ کرنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ نے یہ لفظ فرمایا کہ وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے، یعنی اس کھڑے ہونے والے کی طرح ہے عبادت میں جو نہ اس سے کبھی تھکے، اور اس روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یتامہ اور مساکین، ان میں یتیم کا پہلے کیوں تذکرہ آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسکین میں ایک بات ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، جبکہ یتیم جو ہے وہ عام طور پر غریب بھی ہو جاتا ہے، جب باپ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اس درس میں یہ بھی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یتیموں کے حقوق بیان کرتے تھے، اتنے حقوق بیان کرتے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں،
ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم یتیم کی کفالت کریں، اور بھی بہت سی باتیں گزری تھی، ظاہر سی بات ابھی یہاں موقع نہیں ہے تو ایک تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مجھے ابھی تفسیر کا نام یاد نہیں آ رہا کہ غالباً مفتی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے یا کون، عجیب و غریب جملہ فرمایا کہ اس کا کوئی لاڈ اٹھانے والا نہیں ہے. جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لاڈ اٹھاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، لیکن جو یتیم ہوتا ہے اس کے کوئی نخرے اٹھانے والا نہیں ہوتا، لاڈ اٹھانے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، اس کو پریشانی میں رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کا پہلے تذکرہ کیا اور دوبارہ پہلے گزر چکا پھر تذکرہ کیا. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں یتیموں کا تذکرہ ہے تاکہ اس کے حقوق کی فکر کی جائے. والیتامی والمساکین. اب آگے جو جملہ آ رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب. سب سے پہلے والجار ذی القربى قریب والے پڑوسی، نمبر 2 والجار الجنوب دور والے پڑوسی، نمبر 3 والصاحب بالجنب ساتھ بیٹھا ہوا شخص. اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس پر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جار ذی القربى جار الجنوب، پہلے یہ دو جملے جار ذی القربى جار الجنوب. تو جار ذی القربى مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو تمہارے مکان کے ساتھ بالکل متصل ہو، یعنی جس کا گھر اور ہمارا گھر ساتھ ساتھ ہو، یہ ہے جار ذی القربى. اور جار الجنوب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ پڑوسی ہے جو کچھ فاصلے پر رہتا ہو، تھوڑا سا دور رہتا ہو، جس کی مقدار حضرات مفسرین نے 40 گھر تک لکھی ہے. یعنی ہمارے گھر سے جس کا گھر 40 گھر بھی دور ہے، یہ بھی دور والے پڑوسی میں داخل ہیں. تو جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی جس کا گھر بالکل متصل ہو، اور جار الجنوب اس سے مراد کچھ دور کا پڑوسی. دوسری تفسیر جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو. جار ذی القربى سے وہ پڑوسی مراد ہے جو رشتہ دار بھی ہو، اور جار الجنوب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو رشتہ دار نہ ہو. تیسری تفسیر جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان پڑوسی ہو، اور جار الجنوب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو کافر ہو. اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے دور کا ہو چاہے قریب کا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو رشتہ دار نہ ہو، سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیے، جن کی وضاحت کچھ احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی. ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تمہارے اوپر 3 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تمہارے اوپر 2 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تمہارے ذمے جس کے 1 حق ہے. 3 حق والا پڑوسی کون سا ہے؟ پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو. 2 والا کون سا ہے؟ کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان ہو. اور 1 حق والا کون سا پڑوسی ہے؟ جو پڑوسی ہو اور کافر ہو، جو پڑوسی اور کافر ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث بیان فرمائی ہیں، اس پہ کچھ احادیث میں عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ و معمون نہ ہو. جس کا شور شرابہ کرنا اس میں داخل نہیں ہے کہ شور شرابہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس میں داخل ہے. بڑی بڑی آواز سے گانے لگانا، فائرنگیں کرنا، یہ ایک گناہ تو ہے ہی ہے. گانوں کا گناہ، آتش بازی کا گناہ، اسراف کا گناہ وہ تو ہے ہی ہے. ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی پڑوسی کو ستا رہا ہے کہ اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. شور شرابہ سب اس میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ یا معمون نہ ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو خود جان بوجھ کے تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن ایک آدمی زور شور سے باتیں کر رہا ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم برابر والے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ اس میں ہے. تو جان بوجھ کر تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کا کتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ معاملہ اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ بار بار احادیث گزری، یہ جو احادیث میں لکھا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کو جائز سمجھ کر کرے، حلال سمجھ کے کرے، یا مطلب یہ ہے کہ داخل نہ ہوگا شروع میں. اب کتنی سزا بھگتے گا وہ پتہ نہیں، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کتنی سزا جہنم کی بھگتنے کے بعد ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کرتے رہے
یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. یعنی میرے پاس وہی آ جائے گی اب کہ اب پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہوگا. آج اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسیوں کا ہوتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. یہ اتنی بڑی وعید ہے جو گزر گئی، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی تھی. میں کھڑا رہا، دیکھا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہا ہے. انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ اتنی دیر ہو گئی کہ مجھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر ہونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک نہ گئے ہوں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے مجھ سے پوچھا کیا کام ہے، اور میں نے عرض کیا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہیں جو مجھے برابر وصیت، اتنے پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ میں سمجھنے لگا کہ اب پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یا اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اسے ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو. یعنی اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پڑوسی کے پاس کھانے کو نہیں، خود تو خوب اچھا کھا رہا ہے اور پڑوسی بھوکا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایسے موقع پر اپنے شوربے میں پانی ملا لو تاکہ میں اس کو بھی پہنچا سکوں. ایک روایت میں آتا ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت کی نماز، روزہ اور صدقہ دینے کی تو خوب کثرت ہے، خوب چرچا ہے، مگر وہ عورت اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے کس طرح معلوم ہو کہ میں نے یہ عمل اچھا کیا یا برا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا، اور جب ان سے سنو کہ تم نے برا کیا تو تم نے برا کیا. تو یہ پڑوسی آپ سمجھیں یہ جتنی وعیدیں ہیں یہ صرف برابر والے پڑوسی کے لیے نہیں، اسی لیے جو اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے جو پیارے ساتھی ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے، وہ جب کوئی اس قسم کا کھانا اپنے گھر میں کرتے ہیں جن کی خوشبو دور تک جاتی ہے، جیسے ہمارے باربیکیو ہے، تو وہ اپنے پڑوس میں بھی بھجواتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ بھجوائیں، اپنے پڑوسیوں کے بھی بھجواتے ہیں تاکہ ہماری جو خوشبو ہے اس سے ان کو پریشانی نہ ہو. یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا پھل ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے محلے والوں کے پاس وہ پھل نہیں تو اس کے چھلکے بھی اس طرح باہر مت پھینکو کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. آج کل کے زمانے میں یہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم یہ سکھاتے ہیں کہ جو باہر کے کھانے منگوائے جاتے ہیں، ہر وقت کی عادت خراب ہے، کبھی کبھار منگوا لیا تو اس کے جو ڈبے ہیں، ان کی جو تھیلیاں ہیں، اس کو ٹکڑے کر کے باہر پھینکے جائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. حتیٰ کہ حضرت والد صاحب سے یہ بھی سیکھا کہ جو اچھے مہنگے عطر یا پرفیوم کے بڑے بڑے باکس ہوتے ہیں ان کو بھی ٹکڑے کر کے باہر پھینکا جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ اللہ والوں کی احتیاط ہے، احادیث کی روشنی سے پتہ چلتی ہے. تو پڑوسی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کس کس کے لیے ہے. اب ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ پھر کہ ہم 10-10 کلو کھانا پکائیں روز، پڑوس کے لیے جس کے لیے پتہ ہو خدا نہ خاصہ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب ان کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے گھر میں کھانا بھیجیں گے، یہ سب اس نے سلوک میں آ جاتا ہے. تو فرمایا والجار ذل قربا والجار ذل، اچھا بعض حضرات نے جار ذل قربا میں بیوی کو بھی لکھا ہے کہ وہ بھی پڑوسی ہے. خیر والجار ذل قربا والجار الجنب، آگے جو جملہ ہے والصاحب بالجنب، جس کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص، اس سے مراد کون ہے؟ حضرات مفسرین نے اس سے مراد جو لکھا ہے بیان کیا ہے وہ ہے، اس میں کئی اقوال ہیں. بعض حضرات نے فرمایا ہمارا رفیق سفر، چاہے وہ ریل میں ہو، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے وہ جہاز میں ہو، حتیٰ کہ جو تھوڑا سا سفر ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا، اس میں بھی جو برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی والصاحب بالجنب میں داخل ہے. اسی طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی والصاحب بالجنب میں داخل ہے. اسی طرح جو ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، لائن میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہیں، یہ سب کے سب والصاحب بالجنب میں شامل ہیں. اسی طرح جو دفتر میں ساتھ ملازمت کرتے ہیں، ایک دفتر میں ساتھ رہتے ہیں، ان کی کرسی ساتھ ہے، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے سنا حرمین شریفین کی حاضری تھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ،
تو وہاں پر کچھ لوگوں سے کمروں میں اے سی ہوتا ہے، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اے سی کی کولنگ زیادہ رکھی جائے، کچھ نے چاہتے تھے کہ اے سی کی کولنگ کم رکھی جائے۔ اب جو حج اور عمرے میں ایک کمرے میں شریک ہوتے ہیں یہ بھی والصائب بالجنب میں داخل ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمزوروں کا لحاظ کرو، جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھو، اے سی کی کولنگ کو کم رکھو، کیونکہ کم رکھنے سے جس کو گرمی لگتی ہے اس سے زیادہ پسینہ آ جائے گا، لیکن تیز رکھو گے تو وہ کمزور آدمی بیمار ہو جائے گا۔ والصائب بالجنب۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو 3-4 جملے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصائب بالجنب، اس میں تمام حقوق آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر عمل کر دیا جائے تو یہ جو جہازوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، ریل میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، بسوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ والصائب بالجنب میں بیوی داخل ہے، بلکہ بعض حضرات نے فرمایا قریب تر تفسیر یہی ہے اس کی، والصائب بالجنب، کیونکہ وہ تو کبھی کبھار کا ساتھی ہے نا، یہ تو ہر وقت کا ساتھی ہے۔ تو والصائب بالجنب، اور بیوی کے لیے شوہر اس میں شوہر ہے کہ یہ بھی آپس میں چونکہ ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب کہ لباس سے انسان کا جو عیب ہوتا ہے وہ اور بھی وہ تفسیر ہے، میں اس کی ایک تفسیر ابھی کر رہا ہوں کہ لباس سے جو انسان کا جو عیب ہوتا ہے وہ ڈھک جاتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو عیب ہیں وہ لوگوں کو گاتے پھریں، بلکہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ تو والصائب بالجنب، پانی دیں۔ اسی طرح والصائب بالجنب میں جو 2 لوگوں کی دکانیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، خصوصاً کپڑا مارکیٹ میں سب دکانیں کپڑوں کی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ بھی والصائب، یہ والجار ذی القربى میں بھی آ جاتے ہیں، ہر وقت کا ساتھ ہے صبح سے لے کر شام تک۔ تو والصائب بالجنب، والصائب بالجنب، اور ساتھ بیٹھا ہوا شخص۔ آگے وابن السبیل، اب اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے، جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کا لفظی ترجمہ کریں گے، ان سے پوچھو بھائی اس کا کیا مطلب ہے، وہ ترجمہ کرے گا راستے کا بیٹا، وہ اپنے سبیل راستے کا بیٹا، لیکن یہاں سے مراد مسافر ہے، اس سے مراد مسافر ہے، چاہے وہ مسافر ہمارا مہمان ہو یا نہ ہو، مسافر اس میں داخل ہے۔ اگر ہمارا مہمان ہے تو وہ طریقہ اولا داخل ہے، ہمارا مہمان نہیں تو وہ مسافر ہے، تب بھی اس کا حقوق ہے۔ اور پھر یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہے، اگر اس سے ہم ایک پیار کا جملہ بھی بول دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ والصائب بالجنب وابن السبیل، اگلا جو جملہ ہے اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، مختصراً طور پر کیوں وقت کم رہ گیا ہے۔ والصائب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ، بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت کا جو مراد ہے، جو تفسیری مراد ہے، اس سے مراد تو غلام ہے، غلام اور باندیاں جن کو پہلے دور میں انسان ان کے مالک ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آج کل کے نوکر یا ماسیاں یہ کوئی باندیاں غلام نہیں ہیں، اس کا انسان مالک ہوتا تھا، چاہے تو آزاد کرے چاہے تو اس کو بیچے، لیکن اس کے باوجود قرآن اور حدیث میں ان کے اتنے حقوق بیان ہوئے کہ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات طاری تھا تو ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت بار بار فرماتے تھے نماز پر مضبوطی سے قائم رہو اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ اب اس پر تو بے شمار احادیث ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کا موقع نہیں، میں چند احادیث پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مملوک کے ساتھ، اب دیکھیں یہ آج کل کے زمانے میں جو فیکٹریوں میں، دفتروں میں، دکانوں پر، گھروں میں جو ڈرائیور ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، اسٹاف ہیں، ان سب پر لاگو ہوگا۔ ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں، ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، کا کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ آپ لوگوں میں دونوں میں اجارے کا معاملہ ہے، عقد اجارہ، جس کا پورا ایک باب ہے، عقد اجارہ۔ آپ نے جو ان کی خدمت دی اس سے اس کے منفعت کا آپ نے فائدہ اٹھایا، اس کے آپ نے پیسے دیے۔ یہاں فلاں جو مزدور ہے اس نے اپنی خدمت دی، مالک نے پیسہ دیا، تو کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان تو یہ تھا کہ مثال 20,000 روپے تنخواہ ہے، 25,000 دے رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس کے باوجود احسان جتلانا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے کام کر رہا ہے، اس کے پیسے دے رہے ہیں۔
تو وہ آزاد ہے، جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، اس لیے گالی گلوچ کرنا، برا بلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس پر احادیث ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے مملوک کے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب بدسلوکی میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں، گالیاں دینا، برا بلا کہنا، طنز کرنا، ان کے والدین کو، بیوی بچوں کے بارے میں غلط جملے کہنا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مملوک کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک، اور اپنے مملوک کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک خیر و برکت کا باعث ہے، اور اپنے مملوک کے ساتھ بدسلوکی بے برکتی کا باعث ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت صاحب مزار حق فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اور جب خیر خواہی کرے گا تو برکت آ جائے گی، شوق سے کام کرے گا۔ اور جب ہم ان کے ساتھ برائی کریں گے تو وہ دل سے کام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ لکھا ہے آخر کار وہ اپنے مالک کی جان، عزت، مال دولت کی ہلاکت و نقصان سے بھی گریز نہیں کرے گا، اس کو کبھی کوئی فکر نہیں ہوگی میرے مالک کے ساتھ کیا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب دیکھیں، ہر بار ذہن میں رکھیے گا، یہ جو وعیدیں ہیں یہ غلام کے بارے میں ہیں، نوکروں کے بارے میں نہیں ہیں، ان کے وہ انسانوں میں وہ عام جو حقوق ہیں مسلمانوں کے اس میں آتے ہیں، یہ غلاموں میں نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہاری طرح ہیں، ان کو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے ماتحت بنایا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے ماتحت بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس شخص کے بھائی کو اس کا ماتحت بنائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو کھلائے، اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، نیز اس سے کوئی ایسا کام نہ لیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر ایسا کوئی کام اس سے لیا جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس کام میں خود بھی اس کی مدد کریں۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا جو اسٹاف ہے وہ جو خود کھائے ان کو بھی کھلائے، یہ غلاموں کے بارے میں ہے کہ وہ کھانا پکا رہے ہیں، گرمی میں کھڑے رہتے ہیں، تو جو تم نے بنایا ہے اگر کم ہو تو ایک لقمہ بھی ان کو دے دو تاکہ نظر نہ لگے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر اب اور بھی احادیث ہیں، بس یہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ تو وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ آگے جو بات میں نے عرض کی کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ جتنے حقوق ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب والا پڑوسی، دور والا پڑوسی، ساتھ بیٹھا ہوا شخص، مسافر، اور غلام باندیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے اندر تکبر ہو، جو شیخیاں بگاڑنے والا ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں پہلے بھی عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، مفتی نعیم صاحب رحمت برکاتہم سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو پورا کرانے کے لیے آگے ایسے ارشادات فرماتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف راغب ہو۔ اب یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور زبان سے شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ آیت کا یہ جو آخری جملہ ہے یہ پچھلے تمام ارشادات کا تکملہ ہے، پچھلی تمام باتیں جو پوری ہوتی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے، یعنی ان حقوق میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں تکبر ہو اور فخر محسوس کرتے ہوں۔ حضرات مفسرین نے مختالن اور فخورا میں تھوڑا فرق بیان کیا ہے کہ مختالن کہتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، ساتھیوں سے منہ بگاڑ کر بات کرتا ہے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، ان سے اکڑ کر بات کرتا ہے، یہ ہے مختالن، تکبر کرنے والا شخص۔ اور دوسرا قول یہ کہ مختالن سے مراد وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوں، اور فخر اور بڑائی کے نشے میں بھرے ہوئے ہوں، شہرت کا طالب ہو کہ مجھے شہرت مل جائے، اعمال میں ریاکاری کرتا ہو، دکھانے کے لیے عمل کرتا ہو۔ حتیٰ کہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شادی بیاہ کی رسمیں وہ اس لیے کرتا ہو کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی اسی سے فرمایا، یہ سب کے سب ان کی شاخیں ہیں کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور فخورا سے مراد یہ ہے کہ جو دوسروں پر اپنی فوقیت جتاتا ہو، یہ بتلاتا ہو میں کتنا بڑا ہوں، میں اتنا مجھے مال ہے کہ میں دوسروں سے ملتا نہیں ہوں، دوسروں سے ملنے میں عار محسوس کرتا ہو، اپنی جھوٹی تعریفیں کرتا ہو، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں شیخی بگاڑنا،
بڑی بڑی باتیں کرنا. اور فرمایا یہ ایسا آدمی ہوتا ہے، ایسا اس کے اندر برائی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے رشتہ داروں کے پاس کوئی مال آ جائے، ان کے پاس آسانیاں ہوں، کیونکہ اگر ان کے پاس مال آئے گا تو وہ میرے برابر ہو جائیں گے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو سامنے والا ہے، جو میرا رشتہ دار ہے، میرا جو دوست ہے، اس کو کچھ ترقی حاصل ہو، کیونکہ اگر اس کو ترقی حاصل ہو گئی تو وہ تو میرے برابر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر اور بڑائی ہوگی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں، تو یہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو ہے بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کے اثر کو بندوں میں پسند کرتے ہیں، کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے اور اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ تکبر نہیں ہے. تو یہ جتنے حقوق ہیں یہ ادا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو، لیکن جس کے اندر بڑائی ہو، جو شیخی کی باتیں کرتا ہو، اور اگلے درس میں جو آئے گا جو بخل اور کنجوسی کرتا ہو، وہ لوگ ایسے کام نہیں کر سکتے. وہ لوگ دوسروں کے حقوق پورے کرنا یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہ تو اپنے جو ماتحت ہیں ان کو گالیاں دینا، ان کو ذلیل کرنا، اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں. آخری بات حضرت والد صاحب احمد برکاتہم سنی. اب کوئی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ جی اگر ہم اپنے اسٹاف کو کچھ بھی نہیں کہیں گے تو پھر تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. کہیں اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے، اگر ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے تو ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا، جس کو ہمارے کہتے ہیں ہمارے سر پر وہ بیٹھ جائیں گے. اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں غصے میں دوسروں کو ذلیل کرنا. ورنہ یہ فرمایا کوئی بھی معاملہ ہو، حضرت والد صاحب سے سنا، کوئی بھی معاملہ ہو تو سب سے پہلے یہ اس کو بھیج دے، غصے میں کچھ نہ کہے، بلکہ یہ سوچے کہ اس کی غلطی کتنی ہے، سزا کیا ہونی چاہیے. اگر یہ غلطی مجھ سے ہوتی اور یہ میرا مالک ہوتا اور یہ میرا افسر ہوتا، سپروائزر ہوتا، تو میں کیا اس سے چاہتا کہ تمام باتیں ذہن میں رکھ کر اب بلائے اور یہ بھی سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا مجرم ہوں، پھر اس کو بلا کر مصنوعی طور پر غصہ طاری کر کے اس کو بولے. اب جب مصنوعی طور پر غصہ طاری کر کے بولے گا تو اس میں حقارت کے جملے نہیں بولے گا، اس میں یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں کہاں جا کر نوکری ملتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں اتنی عزت تمہیں کہاں ملتی ہے. اب وہ اس قسم کے جملے نہیں بولے گا. اب وہ جتنا نقصان ہوا ہے، جو معاملہ ہوگا، اسی کے حساب سے بات کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.